رانو ایک غریب لڑکی تھی۔ یوں تو سلیم بھی زیادہ امیر نہ تھا، مگر محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ امیری اور غریبی کہاں دیکھتی ہے۔ یہ آگ تو دل سے دل تک جاتی ہے۔ جب آگ دونوں طرف برابر لگی تو سلیم نے رانو سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کے ماں باپ غریب ضرور تھے، مگر عزت دار لوگ تھے۔ سو سلیم اور رانو کی ایک نہ سنی اور ان کے ارمانوں پر اپنی مخالفت کی جلتی ہوئی راکھ ڈال دی۔ سلیم کے ماں باپ نے بھی رانو سے سلیم کی شادی کو ایک ناممکن امر قرار دے دیا۔ کچھ دنوں تک وہ دونوں بہت پریشان رہے۔ رنج و غم کا ایک سمندر ان دونوں کے دلوں میں موجود تھا، جس میں وہ گلے گلے ڈوب گئے تھے۔ مایوسی کی اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، مگر رانو کی آہوں نے سلیم کا کلیجہ شک کر ڈالا۔ وہ اب راتوں کو جاگا کرتا تھا، لمبی اور سنسان سڑکوں پر چلا جاتا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ راہ کدھر کو جاتی ہے۔ گھر تو بہت دور رہ جاتا تھا اور وہ انسانی بسیروں سے بھی پرے نکل جاتا۔ مسافت کی یہ تھکن کچھ دیر کے لیے دل کے درد کو دھیما ضرور کر دیتی تھی، لیکن کچھ دیر بعد یہی درد زیادہ شدت سے ابھرتا اور وہ کسی ویرانے میں ریت کے گروندے کی مانند ڈہ پڑتا۔ سلیم کا ایک دوست ان دنوں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس کی حالت پر غم زدہ تھا۔ وہ اس کی ڈھارس بندھانے کی کوشش کرتا۔ سلیم نے نشے کا سہارا لے لیا تو قدیر نے اسے روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور اس جھوٹے سہارے میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی ایک دن قدیر نے اس کی غیرت کو جگایا اور کہا کہ جتنا نشہ کر لیا ہے کر چکے، اب ہوش میں آ جاؤ۔ مصنوعی نشہ تو محبت کے پاکیزہ جذبے کی توہین ہے، اصل نشہ تو خود محبت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب جنون کی کیفیت طاقت بن جاتی ہے اور آدمی وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ ایک تم ہو کے زور بازو سے رانو کو اپنا نہیں سکتے۔ افسوس ہے تم نے عشق و محبت دونوں کا نام ڈبو دیا ہے، یہی نہیں مردوں کا نام بھی ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ اس کے تانوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سلیم کو گویا انگلی پکڑنے کی دیر تھی۔ وہ سمجھا کہ قدیر نے اس کی مردانگی کو للکارا ہے۔ سب مخالفتوں کو غبارے راہ کیا۔ رانو کو بھی کڑے تیور دکھا کر کہا، یہ رونا دھونا چھوڑو، محبت ہے تو ساتھ دو، ایسا کہ آگ کے دریا میں تیر کر آسمان کے اس کنارے تک چلنا پڑے تو چلنا ہوگا، ورنہ سوچ لو کہ محبت نہیں یا ہم نہیں۔ سلیم کے تیور دیکھ کر رانو ڈر گئی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ بہرحال اس نے حامی بھر لی اور ان دونوں نے گھر والوں کی لاکھ مخالفت کے باوجود نکاح کر لیا۔ سلیم کو رانو کیا ملی کہ اسے تو دنیا مل گئی۔ اس کا دل و دماغ یہاں تک کہ صورت تک بدل گئی۔ ہر شے حسین اور پرکشش ہو گئی۔ جن کی محبت کا جذبہ جنون تک گیا ہو وہ جانتے ہوں گے یہ کیسا نشہ ہوتا ہے اور اپنی محبت پا کر آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ سلیم اور رانو نے بھی سمجھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پا کر کائنات کو پا لیا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بسا لیا۔ ایک پل بھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور رانو ایک بچی کی ماں بن گئی۔ سلیم میں تو گویا دگنی طاقت آ گئی تھی۔ وہ اب ڈبل شفٹ میں کام کرنے لگا تاکہ بیوی اور بچی کو زندگی کی ہر سہولت فراہم کر سکے۔ بیٹی کی صورت جب ایک ننھی سی مینا اس کے باغ میں چہکنے لگی تو اس میں دو بندوں کی محبت بڑھ گئی۔ وہ اب کام کرتے تھکتا نہ تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کے مہکتے چمن کی بہار لازوال ہے۔ اس گلشن کو نہ کسی کی نظر بد لگ سکتی ہے اور نہ خزاں کے شفاق ہاتھ اس کی شادابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک خام خیال تھا، جسے دنیا کی ہر شے کو زوال ہے، خوشیوں کو بھی زوال ہوتا ہے۔ سلیم کی پرمسرت دنیا کے شہاب پر وقت سے پہلے زوال شروع ہو گیا اور خوشی کا یہ چڑھتا چاند دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگا۔ ایک روز ایک بدبخت شخص سلیم کے گھر آیا جو اس کا سگا ماموں تھا۔ وہ دنیا کا ستایا ہوا اور مصیبت کا مارا تھا۔ سلیم نے اسے ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دے دی، مگر اس ویرانیوں کی افریت نے احسان کا بدلہ یوں دیا کہ سلیم کا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ گھر میں دو خوش و حرم پیار کرنے والے آباد ہوں تو کبھی کبھی تیسرا اپنا ہی غیر بن جاتا ہے۔ جیسے پیار میں دو یار تو تیسرا ہار کہلاتا ہے۔ ماموں بھی ہار بن کر آیا۔ ان دنوں سلیم اپنی محنت کی بدولت بہت اچھا کما رہا تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی اور یہ خوشحالی دیکھ کر ماموں کو دھواں لگا اور پھر یہ دھواں اس کے دماغ میں بھر گیا۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے بارے میں منصوبے سوچنے لگا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ کسی طور رانو کو سلیم طلاق دے دے، پھر وہ اپنی بیٹی کو اس کی دلہن بنانے کی راہ ہموار کر لے۔ عورت تو یوں بھی کانوں کی کچی ہوتی ہے اور کبھی کبھار تو عقل کی بھی کچی ہوتی ہے۔
رانو کچھ زیادہ ہی نادان نکلی۔ اس نے ماموں کی سلیم کے متعلق چغلیوں اور بدخواہی کے اس سیلاب کو روکنے کی بجائے محبت کو کچا گھر بنا کر بدگمانی کے سیلاب کے حوالے کر دیا۔ ان میاں بیوی میں روز روز جھگڑا رہنے لگا۔ سلیم جب رات کو شفٹ سے لوٹتا تو رانو اس سے جھگڑ پڑتی، کبھی اس کے کپڑے سونگھتی اور کبھی اس کے چہرے پر لپسٹک کے ہلکے پھلکے آثار تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ حیران ہوتا کہ رانو کو کیا ہو گیا ہے، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ وہ اسے سمجھاتا کہ میری شرٹ پر جو بال چپکا ہوا ہے یہ تمہارا ہی تو ہے، اور آستین پر لپسٹک کا ہلکا سا داغ، یہ شرٹ بھی تو تمہیں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے استری کر کے دی تھی، اور جاتے وقت تمہارا کنگھا ہی تو استعمال کرتا ہوں۔ دراصل یہ ساری کارستانیاں تو ماموں کی تھی، جن سے یہ دونوں ابھی تک نا واقف تھے۔ بہرحال ماموں نے ایسی کہانی گڑھ کر رانو کو سنائی کہ وہ شوہر سے بدگمان ہوتی چلی گئی، اور وہ وقت آ گیا جب وہ اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ ایک روز سلیم کے کوٹ کی جیب سے ایک لڑکی کی تصویر نکلی جو موقع پا کر خود ماموں نے اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ رانو کے دماغ میں جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ سلیم راتوں کو ڈیوٹی کے بہانے اس سے بے وفائی کا مرتب ہو رہا ہے۔ ہم 100% صحیح کہتے ہیں۔ سلیم بھی روز روز کی کل سے عاجز رہنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے رانو پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ روٹھ کر میکے چلی گئی۔ ماموں تو یہی چاہتا تھا۔ اب وہ رانو کے بارے میں غلط باتیں کر کے سلیم کا دل برا کرنے لگا۔ کہتا کہ رانو کا گھرانہ دراصل غلط خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بیٹیوں کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے شرفا کے علاقے میں آ بسے ہیں، ورنہ پیچھے سے یہ ٹھیک چلن کے لوگ نہیں ہیں۔ رانو کا باپ اور ماں شادیوں میں ناچ گانا گا کر بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ اب تم ان لوگوں سے ناتا مت رکھنا، کیونکہ ماضی میں یہ لوگ میراثی کہلواتے تھے۔ ماموں کی ایسی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سلگتا ہوا ذہن اور سلگ اٹھا تھا۔ تاہم سلیم کو اپنی بچی سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک ماں بھی اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور رانو کو لینے اس کے ان رشتہ داروں کے گھر چلا گیا جہاں وہ رہ رہی تھی۔ رانو کے گھر والے تو اپنی پچھلی توہین کے انتقام میں سلگ رہے تھے۔ یہ موقع ان کے ہاتھ آیا تو انہوں نے سوچا کہ وار کیوں ہتا جانے دیا جائے۔ بس یوں ہی سلیم رانو کے میکے میں گیا۔ قدم رکھتے ہی پہلا وار خود رانو نے کیا اور پاس پڑا گملہ اٹھا کر سلیم کو دے مارا۔ چھوٹے سے اس گملے میں سدا بہار کے پھول لگے ہوئے تھے جو اس کے منہ پر لگے اور گملہ مٹی سمیت فرش پر جا پڑا۔ گویا آج پھول آڑے آ گئے جو ڈھال بن گئے تھے۔ اگر مٹی آنکھوں میں پڑ جاتی تو اندھیرا لازمی تھا۔ بہرحال ہاتھوں اور گردن پر زخم آ گئے۔ سلیم سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ کبھی یوں رانو کے ہاتھوں چوٹ کھائے گا۔ دشمن پتھر مارے اور دوست پھول مارے تو دشمن کے پتھر سے اتنی چوٹ نہیں لگتی جس قدر کے دوست کے مارے ہوئے پھول سے لگتی ہے۔ ابھی وہ رانو کے وار سے سنبھلنے نہ پایا تھا کہ رانو کے گھر والے اس پر ٹوٹ پڑے۔ گویا وہ ایک اشارے کے منتظر تھے۔ اس کا بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا۔ ٹوٹے ہوئے بازو اور کرچی کرچی دل کو سمیٹ کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس روز جان تو بچ گئی مگر عزت حاک میں مل گئی۔ عزت تو اسی دن حاک میں مل گئی تھی جب اس نے ان حاک نشینوں کی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر گھر میں لا بسایا تھا۔ اس وقت سلیم کے والد نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ یہ لوگ محلے میں نئے آئے ہیں اور ان کے بارے میں اچھی باتیں سننے کو نہیں مل رہی ہیں۔ جانے کیسا ماضی ہے ان کا۔ تم یہاں شادی سے باز رہو، مگر بلا ہو عشق کا جس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ رانو کے میکے والوں کی اس خاطر مدارت کے بعد وہ اب ہسپتال میں تھا اور اس وقت کو کوستا تھا کہ جب وہ رانو سے ملا تھا۔ اس سے ملاقات کی خاطر وہ اس کی چھت پہ پھلانگ جاتا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنی بلندی پر چڑھنے سے گرا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ اب جان جا رہی تھی اور تب عزت جا رہی تھی، مگر اس کو اس وقت تو کسی قسم کے خسارے کی پرواہ نہ تھی۔ سچ ہے عورت کی محبت آدمی کو خوار کرتی ہے، لیکن مشکوک خاندان کی لڑکی کی محبت اسے ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ وہ اب ہسپتال میں تنہا پڑا انہی سوچوں میں ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ ہر کوئی آتا تھا مزاج پرسی کو تو وہ ماموں تھے جو اس وقت اس کے بہت زیادہ غمخوار بنے ہوئے تھے۔ ماموں کی باتیں کچھ زیادہ ہی رانو کے کردار کے بارے میں اشتعال انگیز ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی سلیم کو شک ہوا کہ یہ تمام کارستانی انہی کی نہ ہو جن کی بیٹی سے میں نے شادی سے انکار کیا تھا، اور پھر بیٹے بہو سے بھی ان کی نہ بنی کہ وہاں سے نکال دیے گئے، اور میں نے یہ سوچ کر گھر میں رکھ لیا کہ میں رات کی ڈیوٹی کرتا ہوں تو میری بیوی اور بچی اکیلے رہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو میرے اہل خانہ کو تحفظ ملے گا۔
ایک روز ماموں اپنی بیٹی شبانہ کو ساتھ لے کر آئے اور چائے وغیرہ لانے کے بہانے اسے سلیم کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تو پہلی بار سلیم کو اندازہ ہوا کہ اس کا ماموں کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت گیم کھیل رہا ہے۔ بھلا میری آستینوں اور قمیض کی پشت پر لپسٹک کے نشان کہاں سے آتے تھے اور میرے کنگھے میں چمکیلے زرے کون لگاتا تھا؟ سب سے بڑھ کر لڑکی کی تصویر جس کو کبھی دیکھا بھی نہ تھا کہاں سے میری کوٹ کی جیب میں آئی اور کس نے رکھ دی، جبکہ ہمارے گھر میں تو سوائے ماموں کے اور کوئی رہتا بھی نہ تھا۔ گمان کی دھندلی تصویر واضح ہونے لگی اور سلیم کی سمجھ میں پوری بات آ گئی۔ اب تو ماموں کی شکل دیکھ کر ہی سلیم کے دل کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ جب ہسپتال سے آئے کچھ دن گزرے تو وہ شبانہ کو کھانا پکانے کے بہانے اس کے گھر لانے لگے۔ اب سلیم نے بھی ان سے انتقام کی ٹھان لی۔ ایک دن بولا، ماموں آپ کی بیٹی کھانا کتنا اچھا بناتی ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کو رہنے کے لیے آ جائے، لیکن آپ کی بیوی اور بیٹے شاید نہیں مانیں گے۔ ماموں تو اسی دن کے منتظر تھے۔ میری مانو تو رانو کو بھلا دو، ان لوگوں نے جو سلوک تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری جان کے در پہ ہیں، مگر اس حال میں اب مجھے کون گلے لگائے گا ماموں؟ سلیم نے کراہ کر کہا۔ میں لگاؤں گا بیٹے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اپنے ہی تو اپنوں کو گلے لگاتے ہیں۔ اس جواب پر سلیم دل میں ہنسا۔ کیوں نہیں، میں ضرور آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، مگر ایک شرط میری ہے۔ ماموں نے کہا کہ یہ بیاہ تم کو 7 دن کے اندر اندر کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ان ڈول والوں کی لڑکی کا بھوت پھر سے تمہیں چمٹ جائے۔ ٹھیک ہے ماموں، آپ تیاری کریں۔ ماموں نے سر پیٹ دوڑ بھاگ کر کے شادی کی تیاری کر لی۔ روٹی ہوئی بیوی اور بیٹی کو بھی منا لیا، اگرچہ وہ ہرگز اس شادی پر راضی نہ تھے، مگر بادل نخواستہ شامل ہو گئے۔ یوں ماموں نے اپنی چال میں کامیاب ہو کر اپنی بیٹی کی شادی سلیم سے کر دی۔ اس نے بھی صرف ایک شب کا بندھن باندھا۔ اگلے دن کہا کہ تمہاری لڑکی تو مجھ سے بیاہ پر راضی ہی نہیں تھی، تم نے زبردستی اس کی مجھ سے شادی کرائی ہے۔ وہ رات بھر روتی رہی ہے کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں بھی لڑکی 18 سال کی ہو تو قانون کی نظر میں بالغ ہوتی ہے، جبکہ شبانہ ابھی 16 سال کی ہے۔ 2 سال اور انتظار کر لیتے تو کیا اچھا ہوتا۔ اب اس کو اپنے گھر بٹھاؤ۔ اب جب آپ کے گھر یہ بیٹھ کر آنسو بہائے گی تو سمجھ جاؤ گے کہ کسی کا گھر اجاڑنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس بات پر سب ہی سلیم سے ناراض ہو گئے۔ سبھی نے کہا کہ سلیم بڑا ظالم نکلا، ایک بیوی کو نہ بسایا اور دوسری بیچاری کم سن کو ایک شب کے بعد ہی اس کے میکے لا بٹھایا۔ سلیم نے مگر دل کے کان اور آنکھوں کے دروازے بند کر لیے۔ اب وہ تھا یا دل دیوانہ جو ہر دم رانو کا نام لیتا تھا۔ ایک روز اچانک ایک دوست کی بہن کی شادی میں رانو کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کو آواز دے کر بلایا، خدارا ناراضگی ختم کر دو اور واپس آ جاؤ۔ وہ بولی، میں تو ایک مراسی کی بیٹی ہوں، گانے ناچنے اور ڈول بجانے والوں کی لڑکی ہوں، تمہارے گھر آ کر کیا کروں گی؟ تم تو عزت دار ہو، میری تمہارے جیسے شریف کے گھر میں جگہ کہاں ہے؟ رانو، تانے نہ مارو، مجھے برباد کرو نہ خود کو، تم جانتی ہو تمہارے بغیر میرا گھر اور میرے بغیر تمہارا دل آباد نہیں ہو سکتے، پھر اپنی اور میری دنیا میں اتنی ویرانیاں بانٹنے سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو سب ماموں کی کارستانیاں تھی اور تم گویا عقل سے پیدل تھے۔ کیا دوسری بیوی سے اتنی جلدی دل بھر گیا ہے؟ کیا وہ 2 شیزہ تمہارا گھر آباد نہیں کر سکتی؟ میں ڈول بجانے والوں کی لڑکی اور وہ شریفوں کی اولاد، میرا جہاں مقام تھا میں وہاں ہوں، اس کا جہاں مقام ہے وہ اس کو دو۔ میں نے کہا نہ مجھے تنگ مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت سے شکست خوردہ ہو کر میں ساری دنیا کے چمن اجاڑ ڈالوں۔ دل میں اندھیرا ہو جائے تو آدمی قدم قدم پر ٹھوکریں کھانے لگتا ہے۔ میری بچی سے تو مجھے ملا دو، اتنے دن ہو گئے ہیں۔ میری آنکھوں کو اس کی صورت نے ٹھنڈک نہیں پہنچائی، بچی بھی دوسری بیوی سے جا کر پیدا کرو۔ وہ بے رحم ہو کر بولی، تیرے لیے تیری بچی مر گئی ہے۔ جب ساری التجائیں ناکام ہو گئی تو اس کے اندر کا شکست خوردہ مرد ایک ناگ کی مانند بھنکارنے لگا۔ آخری بار پوچھتا ہوں، کیا میری بچی کو تم مجھ سے ملواؤ گی یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی، نہیں، اب تو میں اس سے ڈول بجواؤں گی، وہ شادیوں میں گائے گی اور ناچے گی۔ یہ سن کر سلیم نے چھری اٹھا لی جو سامنے پڑی تھی اور اس پر حملہ کر دیا۔ وار چوک گیا، رانو کی چاند سی پیشانی پر گہرا زخم آ گیا، خون نکلنے لگا۔ اس کا خون بہتا دیکھ کر سلیم گھبرا گیا، اسے چکر سا آ گیا۔ تب اس نے جانا کہ یہ میں نے کیا غضب کر دیا ہے، جی چاہا کہ یہی چھری یک بارگی اپنے دل میں اتار لے۔ لوگ رانو کو اسپتال لے گئے اور وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا۔
अब वो सोचता था कि रानो मेरे पास थी तो मैं गरीब होकर भी गरीब न था। मसरत और सुकून से मेरे दिल की तिजोरी भरी हुई थी। अब वो नहीं तो मैं खुशहाल होकर भी गरीब हूँ कि इसकी मोहब्बत के खजाने से महरूम हूँ। काश कोई मेरी सारी दौलत ले ले और मेरी बीवी और बच्ची को मुझे लौटा दे। इंसान की जरा सी गलती कभी कभी इसको किस कदर वीरान कर देती है। वो सारी उम्र पछताता रह जाता है। या कोई सलीम के दिल से पूछे जिसका घर और दिल दोनों आज भी वीरान है।